بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد باب حق الجار والوصیۃ بہ۔ یہ ریاض الصالحین کا عنوان نمبر 39 ہے۔ پیچھے جس طرح بات چل رہی تھی کہ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ذکر تھا، پھر اہل و عیال کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے اس کا تذکرہ تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ انسان پر صرف اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے، صرف انہی کا حق اور انہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ انسان جہاں رہتا ہے، انسان کے پڑوسی ہیں، ان پڑوسیوں کی ذمہ داری یعنی ان کا خیال رکھنا، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان کو ہماری جانب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کسی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ اور اس سے اعلیٰ اور بہتر درجہ یہ ہے کہ ان کو ہمارے ذریعے سے راحت پہنچے، ہم ان کے لیے خیر اور نفع کا ذریعہ بن جائیں، یہ بہتر اور اعلیٰ درجہ ہے۔ ہم لوگ ان ملکوں میں جو عادی ہو چکے ہیں کہ اپنا جینا، یہ بہت سے علاقوں میں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پڑوسی ہیں کون، ان سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑتا۔ یہاں کا ایک ماحول ہی ایسا ہے کہ ہر ایک اپنا جیتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کو کچھ بھیج دینا، اور کم از کم عام حالات میں انسان اس کا خیال رکھے کہ ہمارے کسی عمل سے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی گاڑی پارک کرنے میں اس طرح ہوتا ہے کہ اچھا ان کے ڈرائیو وے کے سامنے رکھ دی، کبھی گھاس کاٹنے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہماری گھاس کٹ رہی ہے اور ان کی طرف اڑ کے جا رہی ہے، کبھی کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، کبھی شور ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم برف صاف کر رہے ہیں اور برف صاف کرتے پڑوسی کے حصے میں ڈال رہے ہیں جو اس کے لیے ناپسندیدگی کا ذریعہ ہو کسی بھی طریقے سے۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا اس کی دیوار ہمارے ڈرائیو وے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ہم اس کی دیوار کے ساتھ برف پھینک رہے ہیں، جو کہ اس کو پسند نہیں، اسے کہ برف پگھلے گی اور پگھل کر اسی کے گھر کی دیواروں کے اندر بیسمنٹ وغیرہ میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بعضوں کو بھی ناپسند ہوتا ہے، بلکہ بہت سو کو ناپسند ہوتا ہے۔ یہ چیزیں، یہ معاملات واضح ہوں، اگر اس کو ناپسند ہے تو اس کا حق ہے۔ ہم کیوں اپنی چیز، اپنی آسانی کے لیے اس کی دیوار کے پاس کوئی چیز ڈالیں، کوئی ایسا عمل کریں جس سے اس کو تکلیف ہو؟ یا ٹھیک ہے ہم نے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اس کی عادت ہے اپنا گھر باہر سے بالکل صاف رکھتا ہے، ہماری عادت ہے گھر صاف نہ رکھنے کی، بہت سے ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو بھی اس کی وجہ ہو، اصل تو مزاج ہے۔ جب مزاج میں، انسان کے مزاج میں نظافت اور صفائی نہیں ہے تو بہانے انسان جو بھی کر لے، مصروفیت کا بہانہ کر لے، جو بھی کر لے، وہ بہانے تو اپنی جگہ ہیں، اصل مزاج کی بات ہے۔ تو اگر انسان کے مزاج میں وہ بات نہیں ہے کہ ترتیب اور نظم اور صفائی، جب وہ چیز نہیں ہے تو پڑوسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ وہ اپنا گھر باہر سے صاف رکھتا ہے، ہمارا گھر باہر سے صاف نہ ہو، علاقہ صاف رہتا ہے، لیکن ہمارے والوں کے مکانات نظر آ جاتے ہیں کہ ہمارے والوں کے مکانات ہیں، ان کے کبھی چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، کبھی سائیکلیں باہر پڑی ہوئی ہیں بچوں کی، کبھی گند باہر پڑا ہوا ہے، کبھی گھاس نہیں کاٹی ہوئی ہے، کبھی پتے صاف نہیں کیے ہوئے ہیں، کبھی برف صاف نہیں کی، یہاں مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ ان ملکوں میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ آگے جو روایتیں امام نووی نے بیان فرمائی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا
کہ دیکھو اپنے آپ کو تم کامل مسلمان اگر بنانا چاہتے ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ عرض کیا، صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کوئی ایسا ہے جو 5 باتیں مجھ سے لے لے اور ان پر عمل کرے، یا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ایسے کسی شخص کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے۔ اصل تو یہ تھا کہ دونوں ہی کرے، خود عمل بھی کرے اور دوسروں تک بھی پہنچا دے، یہی اصل مقصد تھا۔ لیکن انسان اپنے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا میں پوری طرح عمل کر رہا ہوں، چلو عمل کی کوشش کر رہا ہے اور دوسرے تک پہنچا دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار بیٹھے تھے، عرض کیا رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں 5 انگلیوں پر شمار کیا، دیکھو یہ 5 چیزیں ہیں، ان کو لے لو۔ وہ کہا 5 چیزیں کون سی؟ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ روایت کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جو ہمارا اس باب میں مقصد ہے اس پر میں کوشش کروں گا کہ اسی کا تذکرہ کروں۔ فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، گناہ کی چیزوں سے بچتے رہو، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتے رہو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ لوگوں کو تو یہ نظر آئے گا کہ یہ کچھ کر نہیں رہا، نہ اس نے نوافل پڑھے، نہ تلاوت کی، نہ اس نے کچھ یہ کیا، بس یہ کہ ہاں بس وہ تھوڑا بہت عمل کر لیتے، گناہ نہیں کرتا۔ اور بعض ہوں گے اعمال بھی خوب کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بد اخلاق، ان کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں، معاملہ کسی کے ساتھ پیش آ گیا تو عجیب ہی معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں، کوئی انہیں کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی بزرگی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے۔ جو شخص بالکل سیدھا سادہ کچھ نہیں کرتا لیکن گناہ بھی نہیں کرتا، وہ عابد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ دوسری بات فرمائی وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو تقسیم کر دیا، تمہیں دے دیا ہے، اس پر راضی رہو، اس پر خوش رہو، راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے، تمہیں کسی کی محتاجی ہی نہیں رہے گی، اللہ نے جو دے دیا بس بہت ہے۔ فرمایا کہ احسن الی جارک تکن مسلمہ، یہ اس باب کی جو بات ہے اصل، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مسلمان ہوگے۔ یہ خاص تاکید جو اس حدیث کو میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ان ملکوں میں کیسے پہچانیں گے کہ مسلمان بھی کوئی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے، ہمارا باہر سے گھر کیسا ہے، اس سے دیکھیں گے کہ ہاں ان میں صفائی کا مزاج ہے یا نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ سلوک کیسا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تمام مسلمانوں کو نہیں دیکھا، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا ہے، اسلام کی دعوت دوسروں تک پہنچانی ہے، اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام جو پھیلا ہے اسی سے پھیلا ہے، جب دنیا میں مسلمانوں کے معاملات دوسروں سے پیش آئے، کتنے ملک ہیں جہاں اسلام پہنچا ہے اسی کی برکت سے کہ وہاں پر دیکھا کہ اچھا یہ لوگ اتنے اچھے اخلاق کے، معاملات اتنے صاف، خیانت نہیں کرتے، اور اب ہمارے لوگ، ہم ہی جانتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں دھوکہ، خیانت، ان ملکوں میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی ہمارے لوگ اس میں بدنام ہیں۔ احسن الی جارک تکن مسلمہ، ہمارے لیے ان ملکوں میں رہنے والوں کے لیے ایک اسلام کی دعوت کا ایک بڑا ذریعہ اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنے پاس رہنے والے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور ہمارا باہر سے ہم کیسے پیش آتے ہیں۔ اندر ہمارے گھر میں جتنی بھی ہم صفائیاں کرتے رہیں، باہر صاف نہیں ہے، لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ لوگ صاف ستھرے رہتے ہیں، چاہے ہم اندر کتا نہیں آنے دیں گے، ناپاکی نہیں ہونی چاہیے، پاک ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے، لیکن باہر کے لوگ تو یہ دیکھیں گے اچھا اسلام ان کو صفائی بھی نہیں سکھاتا۔ یہ چیز اہم ہے۔ پھر فرمایا کہ دوسروں کے لیے وہ بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو کامل ایمان والے بن جاؤ گے۔ 4 باتیں ہو گئیں۔ 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہنسنا نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔
مقصد روایت کی تفصیل میں جانا نہیں تھا، میں تو اس لیے بتا دی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو، مسلمان بننا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا چاہتے ہو تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہرحال یہ عنوان ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بیان اور اس بارے میں جو تاکید آئی ہے قرآن و حدیث میں اس کا بیان۔ ایک اور بات کر کے آگے چلتا ہوں، کتاب کی طرف جاتے ہیں، اور کتاب میں اس باب میں 9 روایتیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، جن کا مفہوم واضح ہی ہے، بہت زیادہ کوئی تفصیل طلب باتیں نہیں ہیں۔ انشاءاللہ آج یہ باب ہم مکمل کر لیں گے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ انسان جو ہے وہ انس، الف نون سین، انسیت، انسان کو اللہ نے ایسا بنایا، انسان کی فطرت ایسی بنائی کہ وہ دوسروں سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ اکیلا رہنا انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ کچھ وقت کے لیے انسان اکیلا بھی رہے، وہ الگ بات ہے، رات کی تنہائیوں میں عبادت کرے، وہ مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، لیکن انسان کو انسیت چاہیے، اور یہی کمال ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی رکھیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ بھی صاف رکھیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے، والدین ہیں، متعلقین ہیں، گھر کے بڑے افراد ہیں، بڑا ہوتا ہے، اب اس کے آس پاس کے ساتھی ہیں، پڑھنے جاتا ہے اور لوگ ساتھ ہیں، بڑا ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اب مزید خاندان بڑا، وجعلہ نسبا وصہرا، نسب بھی ہے، سسرال بھی ہے، خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ اصل فطرت ہے انسان کی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی بنایا ہے کہ اس کو دوسرے انسانوں سے انسیت رہتی ہے، اور اسی سے انسان کی طبیعت بھی اچھی رہتی ہے۔ جو لوگ مستقل اکیلے رہنے کے عادی ہیں، وہ انسان کے لحاظ سے اس کی فطرت کے خلاف ہے، اور ان کی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اکیلا مستقل رہنا انسان کے لیے مضر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں، بعضوں کا حال مختلف ہوتا ہے، وہ بعض مستثنیٰ ہے، عام حالات میں یہی بات ہے۔ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا ہے ان کی بات کچھ اور ہے، لیکن پھر بھی ہم انبیاء کو بھی دیکھیں، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم غور کریں، صحابہ کے ساتھ بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا بھی حکم دیا گیا تھا، دوسروں کو بھی تاکید فرمائی، اور ان سب کے ساتھ تنہائی کی عبادتوں کا بھی اہتمام فرمایا۔ یہ کمال ہے۔ انسان کہتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر صرف عبادت میں لگ جاؤں۔ ہاں، سال میں 1 مہینہ ٹھیک ہے، سال میں 40 دن ٹھیک ہے، اس حد تک اگر ہے، بس اس سے زیادہ پھر اتنے طویل مدت کے لیے نہ ہو۔ ہاں، اس کے علاوہ پھر یہ کہ ہاں ٹھیک ہے، روزانہ کے کچھ وقت ہو جو سے انسان تنہائی میں اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ ہو، وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن انسان کی عام طبیعت یہ ہے کہ دوسروں سے اس کو انسیت ہوتی ہے، اور یہ دوسروں کے ساتھ جو پیش آنا، کیسے رہنا ہے، کیسے بات کرنا ہے، کیسے اس کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح اس کے ساتھ کیا اخلاق اس کے ساتھ اختیار کرنے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ ہم بہت سے شاید لفظ معاشرت سنا ہوگا، معاشرت یہی ہے، اور یہ اسلام کا ایک اہم جز ہے، اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے معاشرت۔ جس طرح عبادات ہے اسی طرح معاشرت ہے۔ اسلام کے مختلف اجزاء ہیں، مختلف حصے ہیں، عبادات، پورے دین کو اگر ہم تقسیم کریں تو عقائد ہیں، عبادات ہیں، تو معاشرت بھی اس کا ایک حصہ ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اسی کا ایک حصہ پڑوسی کے حقوق، یہ بھی اسی سے متعلق ہیں۔ عام طور پر جیسے میں نے پہلے یہ بتایا، یہ چیز ہمیں بار بار دہرانے کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اتنا زیادہ ماحول سے متاثر ہو چکے ہیں، ہمیں بار بار یہ چیز دہرانے کی ضرورت ہے کہ صرف نماز، روزے، مسجد اور عبادات اور یہ سب چیزیں، تسبیحات، صرف یہی دین نہیں ہے، یہ بھی دین ہے، ہم اس کو خارج نہیں کریں گے، وہ بھی دین ہے، اور حسن اخلاق، حسن معاشرت، یہ بھی دین ہے۔ ایک میدان میں ہو انسان، دوسرے میں نہ ہو، آدھا ہے، اور ہو سکتا ہے آدھا بھی نہ ہو، جیسے کہ ایمان آدھا تو نہیں ہوتا، اسلام آدھا، تو اس لیے وہ آدھا بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال عملی لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا یہ آدھا ہے، آدھا نہیں ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں، نماز روزے میں صرف کیا رکھا ہے، اصل تو حسن اخلاق ہے، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، وہ بھی غلط۔
دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ حقوق اللہ بھی ساتھ ہوں، حقوق العباد بھی ساتھ ہوں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، یہ اسلام کا ایک تعلیمات کا ایک اہم جز ہے، اور یہ کوئی خارج چیز نہیں ہے، زائد چیز نہیں ہے، بلکہ کسی کے مؤمن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ایک ضروری چیز ہے۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، اور یہی اثر ہے کہ انسان جب مسجد میں آیا تو بہت نیک ہے، اور لوگ نیک بھی سمجھ رہے ہیں، چاہے اس کو کوئی بزرگ کا نام دے دیں، حضرت کوئی کہہ دے، کوئی مفتی کہہ دے، کوئی مولانا کہہ دے، کوئی جو بھی القاب دے دیں، جو بھی نام دے دیں، لوگ آ کر مصافحہ کر لیں، معانقہ کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن زبان اچھی نہیں ہے۔ جب معاملات پیش آتے ہیں تو معاملہ جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ تنگ آ جاتے ہیں۔ پڑوسی ان سے کوئی خوش نہیں ہے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے مزاج کی وجہ سے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والے ان سے خوش نہیں ہیں، ان کے اخلاق اور مزاج کی وجہ سے۔ ان کو کسی سے کبھی واسطہ پڑ گیا۔ ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، جب کسی سے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہم لوگوں کے چونکہ ہمارے ملکوں کے ہمیں کچھ عادات ہوتی ہیں، تو اب جا کر ان سے اچھا نہیں، یہ ذرا اس نے کچھ قیمت بتائی، نہیں اس کو اور کم کر دو، نہیں اور کم کر دو، نہیں اس میں یہ خرابی ہے اور کم کر دو۔ سامنے والا سوچتا ہے آئندہ مسلمانوں سے مجھے واسطہ رابطہ نہیں کرنا ہے، یہ مسلمان بڑے یعنی ان کے انداز، ان کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے، اور سامنے والا پریشان ہو کر سستا تو کر دے گا۔ ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم جیت گئے، کہ ہم نے قیمت کم کرا لی، وہ اتنا مانگ رہا تھا، میں نے اتنا کم کرایا، اس کو یہ بتایا کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اسلام کو بدنام کر کے آئے۔ یہ چیزیں ہیں جو عام طور پر لوگ بھی شاید اس طرح کی باتیں سن کر بعض لوگ سمجھیں گے یہ کچھ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، لیکن اگر کوئی قرآن و حدیث کو سمجھتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کتاب کی باتوں میں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دونوں جانب کا حکم دے دیا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور منع فرما دیا غیر اللہ کی عبادت منع ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو احکام اس کے ساتھ ملا کر بیان کیے گئے ہیں وہ بھی اسی طرح بہت تاکیدی احکام ہے، بہت اہم احکام ہے۔ نمبر 3، پہلا حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو۔ نمبر 2، دوسرا حکم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تیسرا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو۔ اس کا عنوان چونکہ آگے آئے گا تو اس پر انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کسی کو غریب فقیر ہونے کی وجہ سے ایسا نہ سمجھو کہ یہ کوئی قابل احترام نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غریب کو بھی اگر پیسے دینے ہیں تو عزت کے ساتھ دو، اس کو بھی کھانا کھلانا ہے تو عزت کے ساتھ کھلاؤ، اس کی توہین نہ کرو۔ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بس ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نہیں، تکلیف تو نہیں پہنچانی کسی بھی مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو، ان کو راحت پہنچاؤ، اچھے طریقے سے راحت پہنچاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر آگے فرمایا والجاری ذی القربى والجار الجنب، جار کی، پڑوسی کی 2 قسمیں بیان کی ہیں اس آیت میں، ایک قریبی پڑوسی، ایک دور کا پڑوسی۔ کیا فرق ہے دونوں میں، قریبی پڑوسی، دور کا پڑوسی؟ ایک تو مطلب یہ ہے کہ قریبی سے مراد جو قریبی جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، ذی القربہ رشتہ دار ہے، اور دور کا پڑوسی یعنی جو رشتہ دار نہیں ہے۔ تو نسب کے لحاظ سے یعنی انسان کے خاندانی لحاظ سے اگر کوئی پڑوسی بھی ہے اور پھر رشتہ داری بھی ہے تو اس کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ اس کو فرمایا والجار ذی القربہ، لیکن ایسا نہ ہو کہ اچھا رشتہ دار ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیا، دوسرے کے ساتھ نہیں، بلکہ والجار الجنب، اور جو رشتہ دار نہیں ہے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اس پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اب پڑوسی کتنا بڑا ہوتا ہے
ساتھ ملا ہوا مکان بھی پڑوسی ہے، اس سے تھوڑا سا اور فاصلے پر جائے وہ بھی پڑوسی ہے، بہرحال رشتہ دار ہیں تو اس کے ساتھ تاکید اور بڑھ جاتی ہے۔ دور کا ہے اس کے ساتھ بھی تاکید ہے۔ آیت میں دونوں کو بیان کیا لیکن رشتہ دار کو پہلے بیان کیا۔ اگر ذی القربہ سے مراد رشتہ دار ہیں، بعض مفسرین کی یہی رائے ہے۔ بعضوں کی رائے یہ ہے، اور وہ زیادہ مناسب رائے ہے الفاظ کے لحاظ سے، الفاظ قرآن کے لحاظ سے، کہ والجار ذی القربہ والجار الجنب، قریب والا پڑوسی اور دور والا پڑوسی۔ قریب والا جس کے مکان ہمارے مکان سے بالکل قریب ہیں، پیچھے ہے، سامنے ہے، ایک دائیں طرف بائیں طرف سامنے متصل جو آس پاس ہیں، اور دور کے پڑوسی ذرا سا فاصلے پر، 2-3 مکان چند مکان چھوڑنے کے بعد ایک مکان آ گیا، وہاں پر کوئی ضرورت مند ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ تو انسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، قریب اور دور کے پڑوسیوں کے ساتھ انسان اچھا سلوک کرے، دونوں کو الگ الگ مستقل بیان کیا، یہ تاکید کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ اچھا صرف پڑوسی جو ملا ہوا مکان ایک ہے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، باقیوں کو ہم کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں۔ کبھی کوئی میٹھا بنا لیا، کبھی کوئی میٹھا خرید لیا، کبھی کوئی چیز ہوئی ایسی جو پڑوسیوں کے لیے مناسب ہے ان کو بھیج دی، کبھی ان سے یہ کہہ دیا اچھا تمہیں یہ مدد کی ضرورت ہے، اچھا میں تمہارا ساتھ دے دیتا ہوں، یہ صفائی کر رہا ہے اس کا ذرا ساتھ دیا، یہ کام کر رہا ہے اس کا ذرا ساتھ دے دیا۔ یہ ہے اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ۔ جیسے میں بتا رہا تھا، تکلیف نہ پہنچے یہ تو اہم ترین چیز ہے، اور تکلیف کیسے پہنچے گی انسان کو کبھی خیال بھی نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا ہے کہ انسان کی کسی چیز میں اتنا شور ہوتا ہے اس موقع پر پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ ہم لوگوں کے اوقات چونکہ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں، کبھی فجر ہماری ہوتی ہے رات میں 4 بجے، کبھی 5 بجے فجر کے لیے کوئی جا رہا ہے، اس وقت یہ دیکھیں کہ کہیں گاڑی کی آواز سے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، یعنی یہ نہ ہو کہ نہیں چلا رہا گاڑی، لیکن کم سے کم تکلیف پہنچے، یا ایسی کم سے کم شور ہو، اس کا خیال رکھے کہ شور کم از کم ہو اور کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جو بھی انسان اس کے لیے صورت اختیار کر لے۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب والصاحب بالجنب، اور صرف پڑوسی تو ساتھ رہتے ہیں، ان کا مکان ہے وہاں پر، مستقل ان کا رہنا ہے، لیکن کبھی کیا ہوتا ہے وہ صاحب بالجنب، انسان کہیں جا رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھا ہوا جو شخص ہے، یہ صاحب بالجنب۔ ہم پلین کے سفر میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، وہ صاحب بالجنب ہے، دیکھو اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، ہمارے کسی شور کرنے سے، کوئی بات کہنے سے اس کو شور، بلکہ یعنی تاکید تو یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حالانکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سفر میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بس میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پلین میں ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ صاحب الجنب، اتنی تاکید ہے، حالانکہ کوئی ہم جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، بس پڑوسی بھی نہیں، بس ساتھ ہو گئے ہیں، سفر میں ساتھ ہو گئے، وہ صاحب بالجنب۔ اور وہ ابن السبیل، مسافر کا حق ہوتا ہے۔ آج کل تو اب حالات یہ ہو گئے کہ چونکہ سفر بہت آسان ہو گیا، تو انسان کہیں جا رہا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے میں مسافر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے سے کم میں مسافر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یعنی گاڑیوں کا سفر ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہاں پر بھی اس کے پاس سہولت کا انتظام ہے، جہاں سے چلا ہے وہاں سے انتظام ساتھ لے کے چلتا ہے، کھانے پینے کا نظم ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی جگہ پہنچا، وہاں مسافر ہے اور اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور انتظام کی کوئی صورت بھی بظاہر مشکل ہے، تو وہاں پر انسان دیکھ لے کہ اچھا اس کے ساتھ کیسا سلوک کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کوئی اچانک مسافر آ گیا، اصل تو یہ ہے کہ حالات سے فرق پڑتا ہے۔ اس زمانے کے ابھی بھی بعض ملکوں میں، بعض علاقوں میں کوئی انتظامات، سہولتیں نہیں ہوتی، انسان اچانک سے ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، سفر کر رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، کسی جگہ اچانک رک گیا، اب پتہ نہیں کیا کرے۔ ہم نے دیکھا کہ اچھا کوئی نیا آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے، جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے مجھے یاد آتا ہے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے، ہندوستان میں ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، اور گاڑی خراب ہو گئی، اب نماز کا وقت بھی قریب ہے، جو ڈرائیور ہے وہ گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نماز کا وقت بھی قریب ہے، پہنچنے میں بھی دیر ہو رہی ہے، کیا کریں؟ کھیت وغیرہ کے علاقے تھے، تو ہم لوگ گزرتے ہوئے کھیتوں سے ہمیں نظر آیا سامنے کوئی آبادی ہے، کچھ مسجد کی طرح نظر آ رہا ہے، چلو وہاں سامنے چلے جاتے ہیں، مسجد ہوتی ہے تو ہمارا آرام ہو جاتا ہے۔
مسجد نظر آئی، چھوٹی سی مسجد تھی، کوئی گاؤں تھا، وہاں گئے، وضو وغیرہ کیا، انسان اسی سے ذرا انسان کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت تھا، نماز پڑھی، سیدھے سادھے لوگ، دیہات کے لوگ تھے، کوئی گاؤں تھا، وہاں پر امام صاحب نے دیکھا، سب نے دیکھا، اچھا ان علاقے کے لوگ واقف ہوتے ہیں کہ اچھا کوئی باہر سے آیا، کوئی نظر ہی آ رہا ہے کوئی اجنبی باہر سے آئے، کون کہاں سے آیا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا، او اچھا ان کا تو نام میں نے پڑھا ہے، ان کا نام تو میں نے پڑھا ہے کہیں، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، ہم نے تو حضرت کے نام سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، کہاں کہاں کیا کیا فائدہ اٹھائے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں ابھی بھی۔ بہرحال انہوں نے کہا میں نے تو نام سنا ہے، پڑھا ہے کہیں۔ بہت سادہ لوگ، پتہ چلا کہ مسافر کے ساتھ یا ہم لوگوں کے یہاں تکلفات ہوتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایسا ہو کہ 5-6 لوگ اگر مہمان آ گئے تو اچھا 2-3 گھنٹے تو ان کے لیے کھانا تیار کرنے میں لگ جائیں گے اگر ہمیں مہمان نوازی کرنی ہے۔ سیدھا سادہ انداز، اپنے گھر لے گئے، سالن تھا اس میں کچھ شوربہ زیادہ کر دیا، شوربہ تھا، روٹی تھی، سیدھا سادہ، بالکل کوئی تکلف نہیں، بالکل سادہ سیدھا سادہ انداز۔ میں نے کہا کہ واقعی یہ ہے طریقہ کہ نہ مہمان کو انتظار کرنا پڑے، نہ یہ ہے کہ پہلے سے پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، سیدھا سادہ، اور بس تھوڑی دیر میں فارغ ہو کے ختم ہو گیا۔ ہم لوگوں نے چونکہ تکلفات بہت بڑھا لیے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ نہیں مہمان آئے تو بہت اچھا، سیدھا سادہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ مہمان کو نہیں کھلا سکتے۔ یہ ایک عام مزاج ہم لوگوں کا جو بنا ہوا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں دعوت دی ہو تو الگ بات ہے، دعوت تو نہیں دی، بیچارہ کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے، جو موجود ہے سامنے رکھ دو، وابن السبیل۔ بہرحال اصل تو یہ ہے، اب میں یہ بتا رہا تھا، اصل تو یہ کہ ہم کہیں جائیں تو اپنا خود انتظام کر کے جائیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کبھی ایسی بات پیش آ گئی، ہم نے دیکھ لیا کوئی مسافر ہے، اس سے پوچھ لیں، کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کہ کبھی ہوتا ہے انسان کو کسی چیز کی ضرورت پیش آ جاتی ہے سفر میں، تو اس کا خیال رکھ لیں۔ وما ملکت ایمانکم، اور دیکھو اچھا سلوک کرو کن کے ساتھ؟ اپنے غلام باندیوں کے ساتھ۔ پہلے زمانے میں غلام باندی ہوا کرتے تھے اور اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ہے۔ آگے ہم روایتیں پڑھ لیتے ہیں، وقت تو کافی ہو گیا لیکن روایتیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ باب ہمارا پورا ہو جائے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعائشة رضی اللہ تعالی عنہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے بار بار تاکید کرتے رہے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، کہ دیکھو پھر آئے، پھر تشریف لائے، پھر تاکید کی۔ اور ظاہر جبرائیل علیہ السلام کی تاکید کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو بار بار جبرائیل علیہ السلام مجھے اچھا سلوک کرنے کی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دیکھو پھر تاکید، پھر تاکید، بار بار تاکید فرماتے رہے۔ مجھے تو یہ خیال ہو رہا تھا کہ اب کوئی حکم آنے والا ہے جس میں یہ حکم آئے گا کہ پڑوسی کو بھی وراثت ملنی چاہیے، اس حد تک تاکید تھی۔ بہرحال وراثت کا حکم تو نہیں آیا کہ پڑوسی کو وراثت ملے، لیکن اچھا سلوک گویا کہ وہ رشتہ داروں ہی کی طرح ہے، جس طرح رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، بلکہ یہ تو بالکل پاس رہتا ہے تو اس کا تو اور خیال رکھنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، کم از کم درجے میں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، رواہ مسلم۔ اے ابو ذر، دیکھو جب شوربہ پکاؤ، اس زمانے میں ہوتا ہے تھا کہ عام طور سے گوشت ایسے ہی پکا لیتے تھے آگ پر، بھنا ہوا گوشت، جیسے ہم آج کل کے لحاظ سے ہم جس کو باربیکیو کہہ سکتے ہیں کہ باہر جب پکاتے ہیں، اس زمانے میں ہوتا ہے تھا کہ گوشت کو آگ پر پکا لیا اور گوشت کھا لیا، سالن، روٹی، چاول، یہ چیزیں عام طور سے نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی کبھی شوربہ بھی پکا لیتے تھے۔ اس کا بھی دستور ہوتا ہے، جیسے کہ اگر گوشت کم ہے تو اچھا شوربے میں یہ ہوگا کہ زیادہ لوگ کھا لیں گے، پسند ان کو گوشت زیادہ تھا عرب میں، لیکن شوربہ بھی بنا لیتے تھے۔ فرمایا کہ دیکھو جب شوربہ پکاؤ، سالن پکاؤ، فاکثر ماءھا، تو اس میں تھوڑا سا پانی بڑھا دو،
پانی تھوڑا سا زیادہ ڈال دو، ہوگا کیا؟ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، سالن میں اضافہ ہو جائے گا، سالن میں اضافہ ہوگا تو پڑوسی جو ضرورت مند ہے دیکھ لو، کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو بھی بھیج دو، فاکثر معاہا، اس میں ذرا پانی زیادہ کر دو اور پڑوسیوں کا خیال رکھ لو۔ جہاں پڑوسی ضرورت مند ہو، ضرورت مند پیسوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت مند صحت کے لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں، ضرورت مند صرف ہم کہتے ہیں جب ہمارا ذہن جاتا ہے اچھا مالی اعتبار سے، نہیں، مالی نہیں، اور ہمارے لوگ جانتے ہیں الحمدللہ کہ کہیں پر کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو وہاں کھانا بھیجنے کا انتظام کرنا ہم لوگوں میں الحمدللہ عام ہے۔ بہرحال حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ پڑوسی ضرورت مند یا صحت کے لحاظ سے ہوں گے یا مال کے اعتبار سے ہوں گے، دونوں میں سے جو بھی ہوں ان کا بھی ذرا خیال رکھ لیا جائے۔ اور پڑوسی، ان کو تو خوشبوئیں آتی رہتی ہیں نا، جو لوگ ہمارے ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں ہم لوگوں کے، ہمارے مسلمانوں کے مکانات زیادہ ہیں، پتہ ہی چل جاتا ہے، گھر کے باہر اگر وہاں سے گزر رہے ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہاں کھانا پک رہا ہے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو یہ بھی وہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کیا پک رہا ہے۔ تو اب جہاں پر سب صاحب حیثیت ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں پر سب فیملی والے ہیں تو ان کے گھر میں بھی پک جائے، دل چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں پک رہا ہے، تمہیں خوشبو آ رہی ہے، اپنے گھر پکوا لو یا اپنے گھر پکا لو۔ لیکن جہاں انسان خود پکانا جانتا نہیں، کوئی پکانے والا ہے نہیں، اور یا یہ کہ مالی حیثیت نہیں ہے یا کوئی اور وجہ سے انتظام نہیں ہے، اگر ایسا کوئی رہتا ہے، کوئی بوڑھا شخص ہے، کوئی اکیلا شخص رہتا ہے، ایسی کوئی حالت ہے، ایسی کوئی صورت ہے، تو پھر اگر ہماری خوشبو کسی اور کے گھر تک جا رہی ہے اور وہ کھانا اس طرح کا نہیں کھا سکتا تو تھوڑا سا ہمیں بھی خیال رکھ لے، اس کو بھیج دینا چاہیے۔ وفی روایت لہو، اور مسلم شریف کی روایت میں ایک جگہ ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی، میرے خلیل صلی اللہ، خلیل کہتے ہیں دوست کو، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جن سے مجھے بڑی محبت ہے، انہوں نے مجھے تاکید فرمائی تھی، اذا طبخت مرقا فاکثر ماءه ثم انظر اہل بیت من جیرانک فاصبهم منها بمعروف، جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی تھوڑا زیادہ کر دو، پھر دیکھو پڑوسیوں کے مکان میں، پڑوس میں اپنے پڑوس والوں کو دیکھ لو، ان کے مکانوں پر نظر ڈال لو، ان میں سے جو ایسا ہو جو ضرورت مند ہو، جو ایسا ہو جس کو بھیجنا ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے لیے ایک راحت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ویسے بھی کبھی ہوتا ہے کہ اچھا کوئی ضرورت مند نہیں، لیکن بھیجنا ایک علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں ان سے تعلق ہے، تو فرمایا کہ اصبہم منہا بمعروف، ان میں سے پڑوسیوں پر نظر ڈال کے جو تمہیں مناسب لگے اور جو تمہیں لگے کہ اس کو دینا چاہیے تو اس کے یہاں تھوڑا سا بھیج دو۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، متفق علیہ۔ اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ شخص ایمان والا نہیں، 3 مرتبہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون؟ آپ کس کی بات فرما رہے ہیں؟ کون ہے؟ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے مأمون نہ ہو۔ دیکھو اس کو ذرا سمجھنا ہے کہ مأمون نہ ہو، ایک ہوتا ہے کہ محفوظ، ایک ہوتا ہے مأمون، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اب تک ہم نے کبھی تکلیف نہیں پہنچائی تو وہ محفوظ ہے ہماری تکلیفوں سے، وہ تو محفوظ ہو گیا، لیکن اس کو خطرہ لگا رہتا ہے، ہمارا مزاج غصے کا، ہماری طبیعت، ہمارا انداز، پڑوسی بھی ڈرا ہوا رہتا ہے کہ اچھا پتہ نہیں کب یہ ہمیں کچھ تکلیف پہنچا دے، پتہ نہیں کب یہ ہمیں کچھ کہہ دے گا، یہ جیسا انداز ہے، اس کے جو اخلاق ہیں، اس کے جو عادات ہیں، ایسا لگتا ہے کبھی ہمیں کچھ تکلیف پہنچا دے گا، جس طریقے سے یہ یہاں سے یہ جاتا ہے اور جو ہمیں دیکھتا ہے، یہ ہمارے یعنی جس طرح گاڑی نکالتا ہے، کبھی ہمیں کچھ لگ نہ جائے، ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے محفوظ ہونا کہ ہماری طرف سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی نہیں، ایک ہوتا ہے مأمون ہونا، یعنی ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے، مطمئن ہے کہ نہیں یہ نہیں پہنچائے گا، اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ تو اگر ہمارا پڑوسی ہم سے مطمئن بھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا
اس کا مطلب ہے کہ ایمان والا نہیں ہے۔ اس کو مطمئن کر دو، اس کو تسلی دلا دو کہ نہیں، میری طرف سے تمہیں تکلیف نہیں پہنچے گی، کچھ ہو تو مجھے بتا دو۔ وفی روایت لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، اور مسلم شریف کی روایت میں کے الفاظ یہ ہیں کہ پیچھے تو تھا ایمان والا نہیں ہے، یہاں پر مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے مأمون نہ ہو۔ بوائق کا لفظ آیا حدیث میں، الغوائل والشرور یعنی تکلیفیں۔ حدیث نمبر 4، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسان شاة۔ اے مسلمان عورتوں، چونکہ لینے دینے کا، کھانا بھیجنے کا معاملہ عام طور سے عورتوں میں ہوتا ہے، کچھ پکا لیا، پڑوسیوں میں کوئی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، دینے میں لینے میں دونوں چیزوں میں یہ حدیث ہمیں سبق دے رہی ہے۔ اب پڑوسیوں میں کھانا، ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پڑوس میں جو عورت ہے وہ بیمار ہے، اس نے شاید کھانا نہیں پکایا ہوگا، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کھانا بھیجنا ہے، لیکن کھانا ہمارے پاس تو کل کا بچا ہوا ہے، وہ تھوڑا سا ہے، باسی ہے، وہ تو نہیں بھیج سکتے، بس رہنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، جب کھانا بھیجنے کا خیال آتا ہے تو یہ نہ سوچو کہ اچھا یہ معمولی سی چیز کیا بھیجیں، کوئی بات نہیں، معمولی چیز ہی بھیج دو۔ جذبہ ہمارا کیا ہے کہ اس کو راحت پہنچ جائے، اگر راحت پہنچ سکتی ہے تو معمولی چیز بھی بھیج دو۔ لا تحقرن، ہرگز حقیر نہ جانے، اور عام طور سے عورتیں چونکہ بھیجنے والی ہوتی ہیں تو عورتوں کو تاکید کی ہے، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو کوئی چیز بھیجنے میں حقیر نہ سمجھے، یہ نہ سوچے کہ اچھا اتنی کم درجے کی چیز کیا بھیجنا، نہیں، کوئی بات نہیں، اگر اس کے یہاں استعمال میں آ سکتی ہے، اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پڑوسن دوسری کو کوئی چیز بھیجتی ہے تو یہ نہ سوچے اچھا بس اتنا ہی بھیجا اس نے، یہ کس کو کافی ہوگا، اس بھیجنا ہی تھا تو زیادہ بھیجتی، شاید پرانا بچ گیا ہوگا اس لیے ہمیں دے دیا، نہیں، بھیجنے والی بھی حقیر نہ سمجھے، جس کو بھیجا گیا وہ بھی حقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ تبصرے کی بھی بڑی عادت ہوتی ہے نا، وہ شاید نمک زیادہ ہو گیا تھا اس لیے ہمیں بھیج دیا، شاید مرچی زیادہ ہو گئی تھی اس لیے ہمیں بھیج دیا، شاید ان کے یہاں نہیں کھایا گیا ہوگا اس لیے ہمیں بھیج دیا۔ ان چیزوں پر نظر نہیں ڈالنی، بلکہ یہ نظر ڈالنی ہے کہ اس نے ہمیں یاد رکھا، ہمارا خیال رکھا، یہ جذبہ اللہ کے یہاں قابل قدر ہے، ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بھیجا، ٹھیک ہے، بھیج دیا، اور یہ نہ دیکھیں کہ کتنی مقدار میں ہے اور کیسا ہے۔ لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی پڑوسن کے لیے حقیر نہ جانے، یعنی کوئی چیز بھیجنے لینے دینے میں، ولو فرسن شاۃ، اگرچہ بکری کے پیر کا نچلا حصہ ہو، جو عام طور سے عرب میں نہیں استعمال ہوتا تھا، یہ پایا وغیرہ پکانے کا دستور تو بعد میں شروع ہوا، وہ ان کے یہاں تو گوشت کھایا جاتا تھا، گوشت ہو تو اچھا ٹھیک ہے، اس کا شوربہ بن گیا، لیکن اب بکری کے پیر کا نچلا حصہ، چلو ٹھیک ہے، پڑوسن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے سوچا چلو ہمارے پاس یہ ہے، یہی بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھیجنے میں بھی انسان، بھیجنے والا بھی یہ نہ سوچے کہ اتنے کم درجے کی کیا چیز بھیجیں، اور جس کو بھیجا گیا وہ بھی نہ سوچے کہ بھیجنا تھا تو یہی بھیجا، دونوں طرف سے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبة في جداره ثم يقول ابو هريرة رضی اللہ تعالی عنہ ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت منقول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو انکار نہ کرے کہ اس کی دیوار میں وہ لکڑی لگائے۔ ہم نے مکان بنا لیا، یہاں پر تو ایسا ہوتا نہیں، ہر چیز پرمٹ سے ہوتی ہے، دونوں مکان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر کہیں ایسا نہ ہو، ہم نے مکان بنا لیا، ہماری دیوار کھڑی ہے، اب پڑوسی کو اپنا مکان بنانا ہے، مکان بنانے کے لیے، اس کی چھت بنانے کے لیے اس کو دو صورتیں ہیں، یا ہماری دیوار ہی کے اندر وہ لکڑی لگا کر اپنی چھت بنا لے، یا نئے سرے سے ہماری دیوار کے ساتھ ایک اور دیوار بنا کے اس پہ لکڑی لگائے۔
اب پوری وہ دیوار بنائے گا لکڑی لگانے کے لیے، ہماری دیوار میں لگا لیں، ہمارا کیا نقصان ہے، لگا لینے دو. تو یہی اس حدیث میں بیان کیا ہے. کبھی ہوتا ہے دو لوگوں کے مکان کے درمیان چلنے کا راستہ ہے، کوئی ایک سوچتا ہے کہ اچھا میں ذرا اس پر کچھ چھت لگا لوں. اب وہ پڑوسی سے پوچھتا ہے کہ اچھا چھت لگانے کے لیے آپ کی دیوار میں لکڑی لگانی ہے، ہم کہتے نہیں. تو حدیث کہتی ہے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی واجب نہیں ہے لیکن مستحب کا درجہ ہے. لا یمنع، منع نہ کرے کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو کہ لکڑی لگا لے اس کی دیوار میں. جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی تو سننے والوں کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ یہ کوئی واجبی حکم ہے. تو انہوں نے سوچا اچھا اب پڑوسی کو اس سے بھی منع نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے حکم آ گیا. لوگوں نے گردنیں جھکا لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا محسوس ہوا کہ سننے والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، کہ میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے فرمایا ما لی اراکم عنہا معرضین، کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس بات سے اعراض کر رہے ہو. یعنی جو انداز تمہارا بتا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ تم میری بات کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہو، تمہیں میری بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. کیا بات ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سے اعراض کر رہے ہو. واللہ لارمین بہا بین اکتافکم، ضرور میں ان باتوں کو تمہارے سامنے بیان کروں گا. میری ذمہ داری ہے میں حق بات لوگوں کے سامنے پہنچاؤں، میں تو پہنچاؤں گا، تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے. حدیث نمبر 6، وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے. جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، تکلیف نہ پہنچائے، کسی کو برا نہ کہے، خیر کی بات کہے، فائدے کی بات کہے یا خاموش رہے. حدیث نمبر 7، وعن ابی شریح الخزاعی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب دیکھو پچھلی روایت میں اس روایت میں کتنا بڑا فرق آ گیا. پیچھے تھا تکلیف نہ پہنچائے، فلا یؤذی جا رہا ہوں. اس روایت میں اس سے اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور جو شخص اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ ان لی جارین فإلی ایہما اہدی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے دو پڑوسی ہیں، اس طرف بھی، میں کسی کو ہدیہ دینا چاہوں، زیادہ نہیں ہے، زیادہ ہو دو کو دینا ہو پھر تو سوال ہی نہیں، لیکن اگر ایک کو مجھے دینا ہے، دونوں کو دینا مشکل ہے تو میں کس کو دوں؟ کون زیادہ مقدم ہے؟ کس کے ساتھ تعلق رکھنا زیادہ اولا ہے؟ دو پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، ان میں سے کس کو میں ہدیہ دوں؟ ظاہر سوال اس وقت ہے جبکہ ایک کو دے سکتے ہیں، دو کو نہیں. قال الی اقربہما منک بابا، ان میں جس کا دروازہ قریب ہو، ان کو، جن کا دروازہ زیادہ قریب ہو. کیوں؟ اس سے کہ دروازہ قریب ہوگا تو وہ دیکھیں گے، پڑوسی دیکھیں گے. عام طور پر ان ملکوں میں وہی حالات بہت مختلف ہیں، ورنہ تو ہوتا ہے کہ اچھا پڑوسی کے گھر میں کیا آ رہا ہے، وہ لوگ بھی دروازے کے پاس ہوں گے، بچے بھی ہوتے ہیں باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھیں گے اچھا ان کے گھر میں یہ فروٹ آ رہا ہے، ان کے گھر میں یہ گوشت آ رہا ہے، ان کے گھر میں یہ سالن آ رہا ہے، ان کے گھر میں یہ چیز آ رہی ہے. تو اب اگر ہمیں کبھی بھیجنا ہے تو ان کو بھیجو جنہوں نے دیکھا ہے ہمارے گھر میں چیزیں آتے ہوئے، تو ان کو بھیجو، اس لیے کہ کہیں ان کے لیے ہم ایذا اور تکلیف کا باعث نہ بنے، ان کو ہم راحت پہنچائیں جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے گھر میں کیا چیزیں آئی ہیں. ویسے بھی زیادہ واسطہ انسان کو اسی سے پڑتا ہے جس کا دروازہ قریب ہوتا ہے. ابھی آتے جاتے بھی ان ملکوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، ایک کا دروازہ دوسری طرف ہے، ایک کا دروازہ اس طرف ہے، تو اس کے ساتھ آتے جاتے کبھی بات چیت بھی ہو جاتی ہے. تو
تو حسن سلوک میں بھی وہ مقدم ہوگا۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں میں بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہیں جو اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تسبیحات بہت پڑھتے ہیں لیکن ساتھی ان سے تنگ ہے۔ بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ کا، لوگ جو بھی کہیں، بہترین ساتھی اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہیں جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہترین ہو۔ بہترین پڑوسیوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص سب سے اچھا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ مفہوم واضح ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے، وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔